بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم راؤنڈ 2 میں پڑھائے جانے والے اسباق میں سے 2 اسباق کی دہرائی کریں گے۔ ٹیکسٹ بک اسلامیات برائے جماعت پنجم، صفحہ نمبر 27 اور 28، 64 اور 65۔ باب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس سبق ہے مواخات، اور باب اخلاق و آداب سے ہمارے پاس سبق ہے رحم دلی۔ دستیاب ذرائع: کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا خلاصہ: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ مواخات کے معنی و مفہوم اور مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم رشتہ مواخات کی اہمیت سے روشناس ہوں گے، نیز رحم دلی کے معنی و مفہوم اور رحم دلی سے متعلق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رحم دلی کے فوائد سے آگاہ ہوں گے۔ آج کی اچھی بات: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے نہ تو بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ پر لازم ہے کہ آپ آپس میں بغض، کینہ، حسد نہ رکھیں، ان چیزوں سے دور رہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے کی آپس میں غیبت کریں کہ یہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تدریسی مقاصد: آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلبہ مواخات کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر مواخات مدینہ کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے، رحم دلی کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے رحم دلی کے متعلق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانیں گے اور رحم دلی کے فوائد سے آگاہ ہوں گے۔ مواخات کا معنی و مفہوم: مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا اور ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور تاریخ میں یہ رشتہ اخوت مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ مہاجرین اور انصار کون تھے؟ مہاجرین سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور انصار سے مراد مدینہ منورہ کے وہ رہائشی مسلمان ہیں جنہوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی: عزیز طلبہ و طالبات، جب مہاجرین مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں پہنچے تو وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ مہاجرین اپنے انصار بھائیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ آپ نے ان کے درمیان مواخات قائم کرنے کے لیے انہیں حضرت انس بن مالک کے مکان پر جمع کیا اور ان سے فرمایا، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے میں ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار کا ایثار: انصار نے اس رشتے کو بخوبی نبھایا اور انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی تمام ضروریات کو پورا کیا۔ وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے آرام کا پورا خیال رکھتے۔ اہل مدینہ کا پیشہ چونکہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین تجارت کے پیشے سے منسلک تھے اور وہ کاشتکاری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو انصار مدینہ مہاجرین کو اپنی پیداوار میں سے باقاعدہ حصہ دیتے رہے۔
آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے رحم دلی۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ رحم دلی اختیار کریں، کیونکہ رحم دل انسان کی دنیا میں بھی عزت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحم دلی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ہمیشہ رحم کرتے اور کبھی بھی سختی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہترین ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے، یعنی بھلائی کرے، نیکی کرے، رحم دلی کا معاملہ اختیار کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ رحم دلی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے لحاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، بچوں اور جانوروں سے بھی رحم کرنے کی تاکید کرتے۔ جب بھی کوئی نیا پھل آتا یا کوئی بھی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ چیز بچوں کو دیتے تھے، بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے اور ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ رحم دلی کے فوائد۔ رحم دلی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے اور رحم دلی آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے۔ امید ہے آپ ان دونوں اسباق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ پہلے بھی یہ سبق پڑھ چکے ہیں اور ان کا کام بھی کر چکے ہیں۔ تو آج کا گھر کا کام ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، انصار مدینہ کے ایثار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، رحم دلی کے فوائد پر زبانی تبادلہ خیال کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، دی گئی ورک شیٹ کو درست جواب کے ساتھ مکمل کریں۔ ورک شیٹ کو آپ نے درست جواب کے ساتھ اپنی کاپی پر لکھ کر مکمل کرنا ہے۔ ورک شیٹ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہ کو پر کریں۔ نمبر 1، مواخات ڈیش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ڈیش کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ڈیش اور ڈیش میں مواخات قائم کی۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ڈیش کی۔ مدینہ میں جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی، اللہ نے انہیں ڈیش کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو ڈیش کا دینی بھائی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ڈیش کے مکان میں جمع کیا۔ مواخات کی وجہ سے ڈیش میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ سوال نمبر 2، سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک لفظ میں جواب دیں۔ نمبر 1، مہاجرین کس پیشے سے منسلک تھے؟ نمبر 2، مسلمانوں نے کس کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کی؟ نمبر 3، مواخات مدینہ کی بدولت
کس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دونوں اسباق کی بلند خوانی کرنی ہے، ان کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔